کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے ادب سے گنبدِ خضرا سلام کہتا ہے تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے چلے تھے جادے تسلیم رضا کے لیے وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے زبان خشک پہ شالے اٹھے دعا کے لیے ہزار ٹھوکریں کھائے مگر خدا کے لیے تمہارے نانا کا روضہ سلام کہتا ہے سحر کے ڈوبتے تارے سلام کہتے ہیں ابلتی سحر کے دھارے سلام کہتے ہیں خلیل حق کے اشارے سلام کہتے ہیں کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں جبین دہر کا سجدہ سلام کہتا ہے حسین تجھ کو زمانہ سلام کہتا ہے حقیقتوں کی تجلی ابھارنے والے دلوں میں جلوے وحدت اتارنے والے لہو سے دینے خدا کو سنوارنے والے گلا کٹا کے خدا کو پکارنے والے وہ دیکھو عرش کا پردہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین
گردن سے تیر پار ہوا، تڑپ کے ہاتھوں پاسرا کہ کم کنار ہوا، خلا ہوا جو گل کو گلے کا ہار ہوا، تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر پسر کی ننھی سی میاں گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا داماد اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں خیمے کو پھرائے ہوئے، یہاں دیکھ کے خاصت کی آنکھ ٹوٹ گئی، بے ہوش کچھ نہ فرمایا، وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ یاد کے موتے کری چلا، یارا تو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے سب کا نثار ہوتا، امیر لشکر اللہ و مصطفیٰ ہو تو، غریب کوفہ و مظلوم میں کربلا ہو تو، بتاؤ قاسم ناشاد کے چچا ہو، جوان تو پدرے نامراد اکبر ہو، جناب حضرت عباس پیش کرتے ہیں، سب کے دھرم پر رحمت برکت نعمتیں نازل، سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے معاف فرما، تمام کی کمائیوں میں، روزی میں، اس میں، حیات میں، عزت میں، آبرو میں، علم میں، حکمت میں، ترقی و برکت، رحمت نعمتیں، سلامتی عطا فرما، ہمارے زمانے کے نور میں ظاہر ہو، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلع منته القائلون ولا یحصی نعمه العبدون ولا
يؤدي حقه المجتهدون الذي وعده اليمم ولا يناله أوس الفتن الذي ليس عليه صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتخذ الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين على لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے سزا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ چار معصومین جیسے اشخاص کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم صلاح پا سکیں. 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے اور فلاح پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے، اور ہمارے اوپر رحم کرا ہے کیونکہ رحمت للعالمین بن کے رسول آئے ہیں. وہ رحم یہ ہے کہ ہمارے نصیب میں 4 معصومین اسلام ملے ہیں. ان کے صدقے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہمارے تمام کام ہو رہے ہیں، ہوئیں گے انشاءاللہ. لہذا ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے کہ ہمیں 4 معصومین سے نوازا ہے اور شہدائے کربلا کی تعلیمات سے، ہدایات سے، ان کے فعل سے ہمیں سکھا رہا ہے کہ انسان زندگی کیسے بسر کرے. وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں سورہ مومنون جو 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا، جو مولا کائنات خانہ کعبہ میں جب تشریف لائے 13 رجب، باہر 16 رجب کو آئے رسول خدا کے ہاتھوں میں آغوش رسالت میں آ کر پہلے پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون، یہ سورہ پڑھتے ہیں، دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھے کیونکہ امیر المومنین آئے ہیں، لہذا مومن کامیاب ہو گیا. یہ مقصد ہے پروردگار کا. لہذا قد افلح المؤمنین، مومن کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے. الذین ہم، اور وہ لوگ، مومن کے علامات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. الذین ہم عن الصلاۃ، جو لوگ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. خاشعون، کیسی نماز؟ چلتے پھرتے نماز نہیں، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنے والی نماز. اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو گیا ہے گھر میں تو ویسے گڑ گڑا کے پڑھتے. کوئی بچہ گم ہو گیا ہے تو نماز میں گڑ گڑاتے، دعا کیسا کرتے، اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے مولا کائنات ہدایت کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں 16 رکعت. تو خاشعون، گڑ گڑاتے ہوئے، لرزتے ہوئے، روتے ہوئے نماز پڑھو. اگر رونا نہیں آیا تو اہل بیت میں جو شہادتیں تم سن چکے ہیں وہ شہادتوں کو یاد کرو، رونا آ جائے گا. لہذا یہ خاشعون. والذین ہم عن اللغو معرضون، جب بیہودہ باتیں ہوتے ہیں تو کنارے سے چلے جاؤ. اور آج یہاں تک آپ سنے ہیں پچھلے مجلسوں میں. آج والذین ہم للزکاۃ فاعلون، آج کی آیت یہ ہے عنوان، والذین ہم للزکاۃ فاعلون. اور وہ کام کرتا ہے مومن جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کا فعل کرتا ہے، زبان سے نہیں، عمل سے کرتا ہے، فعل سے کرتا ہے. وہ مومن کی علامتوں میں تیسری علامت یہ ہے کہ پہلی علامت گڑ گڑاتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. دوسری علامت کنارے سے نکل جاتا ہے، بیہودہ باتیں نہیں کرتا، زبان کو کنٹرول میں رکھتا، بیہودہ باتوں سے بچنے کے لیے نکل جاتا ہے، جیسا دوزخ سے بچتے ہوئے ہم جیسے نکل جاتے ہیں نجات پانے کے لیے ویسے نکل جاتا ہے. تیسری مومن کی شان یہ ہے آج کا عنوان کہ للزکاۃ فاعلون، وہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنے فعل سے زکوٰۃ دیتے جاتا ہے. تو معبود یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، اگر ہمارے پاس 40 روپے ہیں تو دینے کا نہیں ہے. 40 پر ایک بار روپیہ آ گیا تو 1 روپیہ زکوٰۃ دینا ہے. 40 روپے ہمارے پاس ہیں تو زکوٰۃ کی ضرورت ہے.
40 पर 1 रुपये से हमारे पास है, जितने 40 होंगे उतना 40 के ऊपर वो ज़कात देना। अगर 100 रुपये है हमारे पास, 2.5 रुपये, इस तरीके से ज़कात देना। यहाँ अल्लाह ख़दम ब ख़दम कुरान में अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात बोलता है। जितने आयतें हैं कुरान में नमाज के, तकरीबन आयतों में जब नमाज का हुक्म होता है, नमाज पढ़ो ज़कात, तो यहाँ पर साल में 1 मरतबा ज़कात देते हैं। या अल्लाह फरमाता है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। फिर माबूद ये क्या है? किससे पूछता हूँ? फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर जो बातें तुम नहीं जानते हैं वो बातें अहल ज़िक्र से पूछो। अहल ज़िक्र कौन है? अहले बैत अलैहिस्सलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़कात खुदरतुल इंसाफ। किसको भी पता नहीं कि ज़कात कैसे देना, क्योंकि यहाँ पे जब भी नमाज आओ, नमाज पढ़ो, ज़कात का हुक्म होता है। आक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। हर वक्त नमाज पढ़े ज़कात नहीं दे सकता इंसान, पूरा पैसा उसमें लग जाता, नहीं भी रहता। लिहाजा नमाज पढ़ते हैं ज़कात दो करता है, कैसा ज़कात देना? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़कात खुदरतुल इंसाफ, वो ज़कात जो ख़दम जो जब नमाज को निकलते हैं तो इंसाफ करते ही निकलो। बीवी के साथ, बच्चों के साथ, महल्ले वालों के साथ, कौम के साथ या रिश्तेदारों के साथ, सुलह रहीमी वालों के साथ इंसाफ करते हुए निकलना ही ज़कात है। ये ज़कात साल में 1 मरतबा देते हैं, मगर यहाँ जब भी नमाज पढ़ो ज़कात दो कहता है ना परवरदिगार। तो मौला से पूछा जाता, मौला कहते हैं जब भी तुम नमाज के लिए निकलो इंसाफ करके निकलो। घर में कुछ गड़बड़ करके नमाज को गए तो परवरदिगार को नमाज कबूल नहीं करता। इंसाफ यानी मीज़ानुल आमाल। हम नमाज को निकलते हो तो ये देखना कि क्या किसी के ऊपर हम जुल्म करें हैं या किसी के ऊपर गलत बातें कहे हैं, किसी को सताए हैं या किसी का माल खा लिए हैं, या किसी यानी बीवी बच्चों ये तमाम महल्ले वाले रिश्तेदार किसी के साथ कुछ हुआ है। इंसाफ जाते जाते अगर सोच लेते गए तो पता चलता ये गलती भी है, परवरदिगार आइंदा ये गलती नहीं करूँगा, अस्तग़फ़िर। मौला फरमाते हैं जब भी नमाज का जिक्र आया इंसाफ करने का, ज़कात देते गए तो कोई भी नहीं ज़िंदगी बसर कर सकता। पैसे नहीं बच सकते, उसके पास उतना माल नहीं होता कि पंजगाना नमाज में 5 वक्त ज़कात देते जाए। मैं नहीं, ज़कात साल में 1 मरतबा 40 रुपये के ऊपर 1 रुपया है तो देने का है। मगर यहाँ पर जब भी नमाज को निकलते हैं कि वो नमाज को जाते वक्त ये ख्याल करना कि हम इंसाफ कर रहे हैं। तो फिर मौला फरमाते हैं ज़कात से मुराद हक़्क़ुल्लाह व हक़्क़ुल इबाद। दूसरी कंडीशन मौला फरमाते हैं कि हक़्क़ुल्लाह, क्या हम अल्लाह का हक़ अदा करते हैं? नहीं। अल्लाह जो बातें हमें बयान किया है, करने के लिए कहा है, हक़्क़ुल्लाह वो हक़ अदा करते हैं या नहीं। हक़्क़ुल इबाद, बंदों के साथ जो हक़ हमें अदा करना है वो हक़ अदा करते हैं या नहीं। ये ज़कात है। ज़कात से हमारा ये ना समझना है कि पैसे ख़त्म खोल देते हुए लिहाजा नमाज को जाना छोड़ दो। नहीं, नमाज को जाओ मगर हक़्क़ुल इबाद, बंदों के हक़ को अदा करते हुए जाओ। ये इंसाफ है, ये ज़कात है। अब मौला फरमाते हैं कि ज़कात में कितने कंडीशंस हैं, बहुत रिसर्च टॉपिक कि ज़कात में कितने कंडीशन है। मौला बताते हैं कि ज़कातुल जमाल यानी अपने खूबसूरती को ज़कात निकालो। अपने पूरे आज़ा रहने के सबब से, अपने पूरे आज़ा सही और सलामत रहने के सबब से ज़कात निकालो। क्या ज़कात निकालना? शुक्राना अदा करना। जमाल पे क्या ज़कात निकालना? हमारे खूबसूरती से हमें कोई अट्रैक्ट ना हो जाए गलत लोग, उसके सबब से हम गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। क्योंकि क़यामत पे परवरदिगार आलम से इंसान ये शिकवा करेगा बहाना बनाकर कि माबूद मैं गुनाह नहीं किया, तूने वो जमाल दिया था मुझे, वो जमाल की खातिर ये औरतें मेरे पीछे लगे, लिहाजा मैं गुनाह करना पड़ेगा। ये बहाना बताएगा इंसान क़यामत में। जब परवरदिगार आलम 50,000 का क़यामत, 50,000 का साल होगा क़यामत, जब वो इंसान ये बात कहेगा बहाने के तौर पे, तो परवरदिगार यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाज़िल करेगा।
کیا ان سے بھی خوبصورت ہے تو؟ جب یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت رہنے کے باوجود، جناب زلیخا پیچھے پڑنے کے باوجود خیر میں رہے مگر گناہ نہیں کرے، تو بہانہ بناتا ہے جہنم میں تھا۔ یہ زکات جمال ہے۔ اور دوسرا زکات صحت، مولا فرماتے ہیں ہماری باتیں نہیں ہیں، بہت محنت کر کے لاتا ہوں، کیونکہ دن بھر مجلس میں گزر جاتا ہے، رات کو بیٹھتا ہوں ایک کام کرنے کا، لہذا زکات صحت، زکات صحت میں زکات کیسے نکالیں؟ اطاعت پروردگار کریں۔ جب پروردگار صحت دیا ہے تو اطاعت الہی میں بسر کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے مجلسوں میں جا کر بسر کریں، کیونکہ یہ اطاعت پروردگار، اطاعت چہارہ معصومین علیہ السلام میں جو ہم صرف کرتے ہیں، یہ وقت ہمارے عمر میں اور کھانا کھاتے ہیں، یہ تین چیزیں ہمارے عمر میں شمار نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمارے عمر 70 سال 80 سال 90 سال رکھا ہے، تو اطاعت الہی جتنا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نمازوں کو طولا نہیں کرو، رکوع کو طولا نہیں کرو، سجدوں کو طولا نہیں کرو۔ کیوں؟ مجلسوں میں جا کے پہلے سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ اور کھانا کھاتے ہو زیادہ وقت چاپتے ہوئے کھاؤ، کیونکہ معدے کے اوپر بھی بھاری نہیں پڑتا اور یہ عمر میں بھی یہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ 70 سال دیا ہے تو یہ تمام نکال کے 70 سال دیتا پروردگار عالم۔ لہذا یہ تین چیزوں میں مولا کائنات فرماتے ہیں تم زیادہ ٹائم صرف کرو تاکہ تمہارا حیات بڑھتے جائے، یہ تمہارے حیات میں شامل نہیں ہوگا۔ لہذا جب صحت ہے تو اطاعت کرتے جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں جب زکوٰۃ الایسار یعنی آسانی جب ہمارے اوپر ہے، آسانی بولے تو اب اتنے لوگ آئے ہیں آج، کیوں آسانی ہے آج جمع آنے کے لیے، لہذا جب ہمیں مہلت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، اس وقت اس ٹائم کو ویسٹ کرنا، وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ آخر الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے ہیں نا، زکوٰۃ دینا ہے نا، یہ جب ہمیں آسانی ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، ٹائم ملتی ہے، اس ٹائم کو نیکی میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرو، یہ زکوٰۃ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ شجاعت، شجاعت بولے تو روڈ پہ گاڑی آ رہا ہے ڈال کے میں شجی پیبان جاؤ کیسے جاتے کسٹم لوگ کھڑا کسی کو مار دینا، شجاعت۔ مولا فرماتے ہیں اب قوت دیا ہے پروردگار تو سجدہ کرو، معبود دوسروں کو اتنا قوت نہیں دیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تھوڑے غریب رہتے پر بھی قوت ستا، تھوڑا امیر رہتے پر بھی گھٹ جا کے رہتا، کروڑوں روپے رہتے، لاکھوں روپے رہتے، مگر کھا سکتا ہے، کیا بولے شوگر کا تھا نہیں تو بی پی کا تھا نہیں، کڈنیاں خراب ہے تھا نہیں تو کیا کچھ بولتا۔ لہذا یہ جو ہمیں پروردگار شجی بنایا، شجی بولے تو قوت والا بنایا ہے، تو سجدہ کرو، معبود میرے سے کئی کروڑ پتی ہیں ان کو شجی نہیں بنایا، تو مجھے بنایا ہے، یا کروڑ پتی ہے تو یہ سمجھو کہ معبود اتنا پیسہ دے کے مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے، دینے کے بعد تو قوی بنایا ہے، تیرا شکر ہے۔ اس میں اب زکوٰۃ شجاعت میں کئی حصے ہیں، کیونکہ میرا ٹائم ہو رہا ہے، 10 منٹ ہے میرا ٹائم یہ مجلس میں، لہذا ٹائم ہو رہا ہے مجلس کو میں سمیٹ کے آ رہا ہوں، انشاءاللہ کل بیان کریں۔ زکوٰۃ شجاعت، شجاعت سے مراد مار دینا نہیں، کسی کو پکڑ کے مروڑی کہلانے کے واسطے مار دینا، یا خوبی کہنا ہے لکھ کے مار دینا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ شجاعت میں پھر چند چیزیں ہیں، تو کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ کے راہ میں، یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ شجاعت میں پہلا پوائنٹ کہ سب اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ کیا جہاد کرنا؟ تلوار لے کے نکل جانا کسی مارنے کا خراب، یہ ہمارے پارٹی کو پھوڑتا ہے تو اسے مار ڈالیں گے نہیں، وہ یہ کیک کرتا ہے جسے مار ڈالیں گے نہیں، کیک کروا دیں گے نہیں، جہاد بولے تو تلوار لے کے نکلنا نہیں، لہذا تلوار لے کے نکلنا نہیں، اپنا قوت بتا دے کہ سامنے والے کو مار دینا نہیں، سامنے والے کے اوپر حملہ کر دینا نہیں، سامنے والے کو اتحاد ہے تو تفریحہ کر دینا نہیں، پھوٹ کرنا نہیں۔ شجاعت بولے فرماتے ہیں مولا اگر کہیں فساد ہوتا ہے وہاں جا کے وہ فساد کو ختم کرو، ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں، میٹنگوں میں جا کے نہیں، کئی کچھ ہمیں دیتے ہو تک میں آیا تھا کچھ بولتا تھا، یہ فساد کو بچانے کے کام
ہم نے دیکھے تو آیا تھا غصہ آیا تھا، غصہ آ جا کہ ایک بات بنے گی ایک بات بنے، یہ پاسف ہوئی ایشو پاسف ہوئی ہوتا ہے، لہٰذا گھر میں بیٹھ جانا اچھا تو اللہ دیکھ لو میں آپ کیا کرنا رہا تھا، میں دینا دے رہا پولیس اسٹیشن جانا چاہنا گھر ان شاء اللہ کورٹ کو جانا چاہنا گئے، لہٰذا یہاں ہمارے زور میں آ کے بول گیا تو میرے طرف سے وہ بنے میں اور مجبور سے بات بولنا پڑتا، لہذا فساد کو مٹانے کی کوشش کرنا جہاد شجاعت ہے، یا فی سبیل اللہ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، کار آ رہی ہے، ہماری گاڑی روک کے ہم اتر جا کے وہ بوڑھے کو روڈ کراس کرنا، یا بچے کو روڈ کراس کرنا، اسکول جاتا ہے اسے لے کے تھوڑا روڈ کراس، یہ تمام اللہ کے راہ میں جہاد ہے، یا کوئی گھر کے بازو والے کچھ لاگو دے بولتے فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان کے بابا سب تھیلا لے نکلتے تھے، سب کچھ آنے والا، لہذا تام جہاد فی سبیل اللہ آزاد کرتے ہیں مجلس میں، کیوں؟ نیکی کرنے کے سبب سے، جہاد فی سبیل اللہ، لہذا اب اس کے بعد جہاد لسان، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، خمس، زکوٰۃ، یہ کوالٹی الگ ہے، خمس 100 روپے ہے تو 20 روپے نکالنا، نہیں نکالتے بولے تمہارا پیسہ نہیں، کئی بات کتنے کروڑ پتا لاکھ پتا پیسے نکلے کے مر گئے، وہ بچے کیسا کرنا ہے ویسا کرتے، لیکن اس کے نیکی کرے تو اس کے نام ہے، نہیں کرے تو نیکی نہیں جاتی، لہذا زکوٰۃ لسان، زبان سے بھی زکوٰۃ کرو، خود جیسا 100 روپے میں 20 روپے نکالنا ہے، 10 روپے سیدوں کو دینا ہے، 10 روپے عاشور خانے کو یا مسجدوں کو یا نائب امام کو بھیجنا ہے، وہ لوگ پھر بھیجتے ہیں، کو تم جاگو ہو گیا تو ان کے بازو پہلے ان کے بازو لوڑے آتے جنرل ہو گیا ان کو، نہیں تو وہ بیٹھ کے فون آتے کئی بولتے میں مسجد کا سے مسجد کی تعمیر کا سے خمس کا پیسہ ہٹانا، دو مولانا کو بڑے بڑے آفس کو نجفی وغیرہ وغیرہ، حاجی میاں افتخار صاحب آئے کئی دن، وہ حاجی کیا پرسنٹیج دیتے آپ؟ 10 لاکھ دیں گے آپ کے مسجد کو، کیا پرسنٹیج دیتے؟ بھی ایک جگہ گئے جول پور، ہمارے بڑے بھائی بھی لے گئے، بہت غصے والے، انہوں نے بولے جہنم آگ کھاتے ہیں تمہیں، مسجد کو دیکھو کمیشن مانگتے ہیں لڑوں کا، یہ تو مسجد ہمارے ہاتھ میں بنی جائے، پھر ایک جگہ گئے مہدی صاحب مرحوم صاحب مچھی پٹنم کے گولڈ چوری کی چیزیں تام دینے کو ان کی بیوی کو کچن میں جا کے دے رہے دیتے، بیوی ہی نہیں ہم نہ دینے کے چکے مرد کو واقع ہوا ہمارے سامنے علی نقیب بیگم صاحب ہمارا چیک مہدی کو دے دیے، بڑے صاحب بنے چلیے، لہذا یہ پیسہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو پیسہ نہیں انگار ہے، آگ ہے، آگ کھا رہے ہیں، لہذا جب پیسہ آتا ہے تو پیسے کو انگار سمجھ کے، عورت بھی انگار ہے، حج کے جانے والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں، مولا آتے ہیں ساتھ بولتے بھائی عورت کو دیکھو نا عورت انگار ہے، عورت انگار ہے، کھانے کا بعد بول پرمیشن ہوتا، مدینے میں نہیں رہتا، مدینے میں عورتیں الگ مرتے الگ، مطلب کھانے کا بعد عورتیں ہمارے ساتھ ساتھ پیٹتے رہتے لگتے رہتے، آگ سمجھو، دوزخ سمجھو، نہ آنکھوں سے دیکھو نہ جسم سے جسم لگائے تو بھی خیر کرنے کو استغفر اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے چلو، عورت ایک آگ ہے، پیسہ ایک آگ ہے، لہذا مولا فرماتے ہیں زکوٰۃ اللسان، زبان کی زکوٰۃ، زبان سے زکوٰۃ پیسہ کرنا ہے کہ بےہودہ باتیں نہیں کرنا، ہوتی ہے تو نکل جانا، اور ٹھیک ہے زکوٰۃ قلب، اپنے دل کا زکوٰۃ، دل میں گندگی کی باتیں نہیں سوچنا، یہ زکوٰۃ ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ بول دے تو ہر وقت پیسے دینا نہیں، نماز پڑھتے رہو یہ چیزیں کرتے ہو، یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں بھی آتے، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں زکوٰۃ الیدین، ہاتھوں سے زکوٰۃ، تمہارے ہاتھ جو ہوتا اس ہاتھ سے کچھ لوگوں کو لے بولا نا روڈ کراس کرنا، بچوں کو بوڑھوں کو یا کچھ کام ہے تو لا کے دینا، ان کو ہمت افزائی کرنا، ہم بازار جاتے ہیں پوچھ کے جانا، قریب ہونا کیا بازار جاتے ہیں کیا تو لانا کیا بھائی، کئی بار تو ان کا پیٹرول ویسٹ کیا جانے آنے میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لہذا ہم لا کے دے دیے تو وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا نا وہ شخص سے، لہذا جاتے وقت یہ قریب ایک دو گھرا کو پوچھنا ہمارے پر واجب ہے، مولا فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے تمہارے لیے، زکوٰۃ الیدین، یہ تمام جہاد اصغر ہے، آخر میں مولا فرماتے ہیں جہاد اکبر نفس پہ جہاد،
नफ्स कहता मलिस होती है, बिरयानी है जाके खा लीजिए, वो नीयत से मत जाओ। जनाब सैयदा को कुर्सा देने की नीयत से जाओ, और बिरयानी है तो बिरयानी शुक्र अदा कर खाओ, रोटी दिए तो रोटी ले लो या बिस्किट पैक दे दो पैक दे लो, वो नीयत से मत जाओ, तुम्हारे आमाल ख़त्म हो जाए। अल्लाह लपेट देता है आमाल को। जो 2 घंटे बैठे, घंटे बैठे, ये इस मकसद से मत जाओ। मौला फरमाते हैं फिर हर चीज़ जहाद नफ्स के ऊपर जहाद कहता एक शख्स आता है माजूर, उसे मजाक करने के लिए करे तो 4 लोग यहाँ पे हंसते। इन लोगों को हंसाने के लिए उसकी मजाक उड़ाना ये जहाद अकबर नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो माजूर है या आफान है या नहीं सुनता, वह रहते हम या बोल डाले, इन दोनों हंस जाते, चल जाते, नाम आया अमाल मुनकिर नकीर लिख देते। ये रेडी किताब देखो, बहुत काम में है। लिहाजा मुनकिर नकीर कब नहीं लिख सकते बोले तो जब हम सलवात पढ़ते रहते ना, रसूल खुदा पूछते मेराज पे जाते हैं, अरे फरिश्तों जो तुम लिख लेते आते हैं हर चीज़ इंसानों पे, तुम क्या नहीं लिख सकते? तो एक फरिश्ता था साथ में करते, एक हाथ को लाख हाथ रहते, लाख हाथ को लाख अंगला रहते, एक अंगली को लाख अंगला रहते, उससे लिखते रहते। उसे पूछते अरे फरिश्ते क्या लिखता है? मैं हर जर्रा लिखता हूँ, बारिश का खतरा जो पड़ता है वो लिखता हूँ, कितने खतरे पड़ते हैं ज़मीन पे, कितने ज़र्रे ज़मीन से हवे में उड़ते हैं, ये हर चीज़ लिखूँगा। तो आखिर मजबूर किस बात पे? रसूल फरमाते हैं तो आखिर मजबूर किस बात पे? तो दोनों हाथों को उठा के कहता है या रसूलल्लाह, जब मोमिन सलवात पढ़ता है अहले बैत के ऊपर वो नहीं लिख सकता। सलवात मोहम्मद वो अहले बैत के फर्क इमाम हुसैन इस्लाम आज करबला में परेशानी में मुब्तला है, मुश्किल में मुब्तला है, बला में मुब्तला है। कैसे मुब्तला है? शब शहादत मौला हुसैन खेमों का जायज़ा ले रहे थे, एक मरतबा या खेमे में गए, जाके खेमे के बाहर सुनते हैं तो जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम अपने दोनों बच्चों को दोनों हाथों से बालों में कंघी कर रही है, कहती है अरे औनो मोहम्मद, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम कल करबला में दोनों की शुजात बताओ। तो औनो मोहम्मद फरमाते हैं अरे मादर गिरामी, आप इंतज़ार करो कल सुबह का, इंशाअल्लाह हम कल कैसे जंग करेंगे, लोगों को जाफर तैयार की शुजात भी याद दिलाएंगे, हैदर कर्रार की शुजात भी याद दिलाएंगे। और सुन्ना था हुसैन उस पैबे से रोते हुए निकले। जब जोहर का वक्त करीब आ रहा था, एक मरतबा जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम जाके औनो मोहम्मद से कहती है औनो मोहम्मद, क्या अब तक जंग में तुम नहीं गए? इतने लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो औनो मोहम्मद कहे भाई मादर गिराई माफ़ करो, हर मामू जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं। एक मरतबा हुक्म हुआ अरे अब्बास, ज़ैनब तलब कर रही है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जनाब ज़ैनब के पास है, आके बीबी क्या आवाज़ रहा है, जाके कहो हुसैन से और मोहम्मद को इजाज़त दे। मरतबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जाकर हुसैन से कहते हैं आका कुछ कहने के लिए इजाज़त है? हुसैन कहते हैं बोलो अब्बास। तो आपकी बहन मेरी शहजादी के कहती है कि और मोहम्मद को जाने के लिए इजाज़त है। फिर इमाम हुसैन इस्लाम ज़ैनब औलिया मक़ाम के पास आके कहते हैं खेमे के अरे बहन ज़ैनब बाहर आओ, मैं परेशानी में हूँ। मतलब जनाब ज़ैनब थोड़ा बाहर आती हैं, आके कहते हैं हुसैन अरे बहन मैं भिजाना चाहता हूँ, मगर अब्दुल्ला तुम्हारे शौहर क्या कहेंगे, कल ये शहीद हो जाएंगे। तो जनाब ज़ैनब कहती हैं अरे भैया 28 रजब मेरे शौहर ने मुझसे वादा लिया कि उनके तरफ से और उनको मेरे तरफ से मोहम्मद को हुसैन के ऊपर से यानी फिदा करने के लिए भेज देना। और सुनना था जनाब इमाम हुसैन इस्लाम और मोहम्मद को सवारा, तमाम जीन पहनाया, तलवार को दिया और घोड़े पर सवार करके भेजा। तो एक मरतबा घोड़े के लगाम पे फरसे लगाम पर हाथ डाल के अब्बास कहते हैं अरे और मोहम्मद मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम मेरे शागिर्द हो, आज अब्बास के सब को बताना
اللہ تعالیٰ حضرت عباس علیہ السلام کے فن کے بتانے کے لیے دونوں حیدر کرار کے نواز سے جناب جعفر طیار کے پوتے جنگ میں گئے. جانے کے وقت ماں کا وصیت رات کو جناب زینب نے کہا تھا، یہ کہا کہ بیٹو جب تم قلب لشکر پر حاوی ہو جاؤ گے پہلے عمر سعد کو قتل کرنا، کیونکہ عمر سعد نے میرے بھائی کے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے. اللہ یہ خیال دل میں آیا تو ایک مرتبہ اور کہتے ہیں محمد سے، محمد تم میسر طرف جاؤ، میں میمنے پہ جاؤں گا. ایک مرتبہ دو کونوں سے حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر پر آ گئے. عمر سعد کا جو خیمہ تھا وہ خیمے کے تناتے جو ڈوریاں رہتے وہ ڈوریوں پہ حملہ کرا. عمر سعد خیمہ چھوڑ کے بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے کہا اے لوگوں اب ان کو چھوڑو، ان کو مار دو نہیں تو یہ مجھے مار دیں گے. جب پورا لشکر جناب اور محمد پہ پڑا اور ان کے سر پر کسی نے تلوار مارا اور محمد کے سر پر کسی نے گرز مارا. جب تلوار لگی تو اور وہیں پر قتل ہو گئے. گرز لگا محمد کو تو ایک مرتبہ آواز دیا یا اللہ اے محبوب اور محبوب جان میری مدد کو آؤ. حسین ایک مرتبہ دوڑتے ہی محمد کے لاشے پہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بیٹا کیوں بلایا تو جناب محمد فرماتے ہیں محبوب ان تو خود دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے ہیں. ماں سے یہ کہنا، ماں نے رات کو وصیت کی تھی جب فرات تمہارے قبضے میں آ جائے گا تو پانی نہ پینا. محبوب جان نے پانی نہیں پیا. ماں سے یہ کہہ دینا کہہ کے جناب محمد بھی شہید ہو گئے. جب 11ویں محرم آئی، جب ان کو قید کر کے لے جا رہا تھا، جب جناب زینب اولیاء مقام اونٹ کے پر بیٹھ کر ایک مرتبہ لاشوں کو دیکھتی ہے، 2 لاشیں ادھر پڑی ہوئی ہے، کہتی ہے اور محمد خدا حافظ، اور محمد خدا حافظ. جب جناب زینب اولیاء مقام جہاں پر گئی اور محمد کو یاد نہیں کیا، جب ان کے سر واپس آئے تو بھی اولا محمد کے لیے رویا نہیں. کسی نے کہا کیا ان کی ماں مری ہے؟ جب بھی جناب زینب نے نہیں روا. جب واپس یہ رم قافلہ جب اپنے گھر کو آتا ہے روزہ رسول پہ جا کے کہتی ہے اور محمد کے لیے نہیں رویا. جناب فاطمہ زہرا کی خبر پہ جا کے نہیں رویا. جناب بھائی حسن کے جنت البقیع میں جا کے نہیں رویا. مگر جب گھر کو آتی ہے اور محمد کے جو 2 چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھتی ہے، دیکھ کے مسلوں کو سینوں سے لگاتی ہے. واہ واہ محمد آروچے پروردگار اس خلیل رضا علی کو سامنے سے بیٹھنے سے قبول فرما، بانیان مجلس سے قبول فرما. اے اللہ اس عطا علی کے وسیلے سے جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے بیمار مدینہ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شکر رحمی اقدس کے تکلیف کے صدقے سے بیماری کو شفا کے عاجلہ نصیب فرما. ہم تمام کو صحت تندرستی توانائی عطا فرما. ہم تمام کی دنیا کے اور آخرت کے گھروں پر رحمت نعمت کے برکتیں نازل فرما. امام حسن علیہ السلام کے دستان کے وسیلے سے ہم تمام کی دنیا کے اور آخرت کے اس میں شادی کے عطا فرما. سفر امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے جو سفروں میں ان کے سفروں میں بے خطر فرما. امام حسین علیہ السلام کے راہ اولاد عطا کرنے کے صدقے سے جو بے اولاد سے معلومات ہونا نصیب فرما. شہداء قاسم علیہ السلام کے عقد کے وسیلے سے جن کی شادیاں ہونے والی ہے جلد وہ خوشیوں کے ساتھ اتحاد اتفاق ساتھ ہونا نصیب فرما. اے اللہ تمام مومنات کے دلی مرادوں کو بڑھنا. زہرا پہ گھٹا
किसी की भी मुझे आस नहीं, कत्ल सब हो गए अब कोई मेरे पास नहीं, मेरा खासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, तुम मुझे आके गले से लगा लो अम्मा, घर मरे थी मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, लाश खासिम की उठाई है नजर ज़ख्मी है, ज़ख्म अकबर का जो देखा है जिगर ज़ख्मी है, क़ल्ब ज़ख्मी है बदन ज़ख्मी है सर ज़ख्मी है, ये सहारा मुझे बाबा को बुला लो अम्मा, घर मरे थी मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, मैं जो घोड़े से गिरूं तुम मुझे तस्कीर देना, प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआएं देना, डाल करवा है गले में मुझे लिपटा लेना, मगर हाथ हटा लो अम्मा, घर मरे थी मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, अब कोई दाम में मेरे हाथ पे खंजर होगा और सीने पर मेरे शिमरे सितमगार होगा, उनका होगा कफन खाक का बिस्तर होगा, आखिरी नाज़ गिरने लो अम्मा, घर मरे थी मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, Husain Imam Husain, Ali Imam